بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دن کے بعد عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو اس جمعہ کے لیے موقوف کر کے کچھ باتیں محرم کے بارے میں عرض کرنی۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو۔ حرمت کے معنی عظمت، تقدس، پاکیزگی، جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اس مہینے کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی۔ یوں تو سارے ہی دن، سارے مہینے، سارے سال اللہ تعالی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح اور دنوں میں سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی دن سورج کے نکلنے سے یا صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا یہ میرا ہے، یعنی یہ میری عبادت اور میری حکم کی اطاعت کے لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرا ہے، تقدس پیدا ہو گیا۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، جیسے بیت اللہ شریف ہے، وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور عام عمارتیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف کے عمارت میں وہ حسن، ظاہری حسن نہیں جو اور بہت سی عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ پتھر بھی اس کے، پلاسٹر بھی نہیں ہے اس کے اوپر، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بیت اللہ شریف کی ایک عظمت اتنی اس درجے ہو گئی کہ ساری بڑی سے بڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ، شاندار سے شاندار عمارتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ کشش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے، ویسی کسی بڑی سے بڑی عمارت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہی معاملہ دنوں اور مہینوں اور ہفتوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں شرف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عظمت آ جاتی ہے، اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی مہینہ قرار دیا۔ اور یہ بات کہ محرم کا مہینہ خصوصی حرمت رکھتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عاشورہ یا 10 محرم الحرام کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
میدان کربلا میں 10 تاریخ کو ہوئی تھی، 10 محرم کو. اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی یہ خصوصیت ہے اور عاشورہ کے اندر یہ تقدس ہے یا اس کی حرمت ہے کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ معزز اور مکرم ہو گیا. یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کی حرمت تو بہت پہلے سے چلی آتی ہے، انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرمایا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے. لہذا 10 محرم میں حرمت اور تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو پہلے سے مقدس چلا آتا. یہ ان کی عظمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، حضرت عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی. تو حقیقت میں یہ شروع سے اس کو چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے مقرر کر دیے تھے کہ یہ 12 مہینوں کا ایک سال ہوا کرے گا. کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے پیچھے کرتے رہتے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں. ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ. یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا. ان 4 مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا، اس واسطے ان کو اشہر حرم کہتے تھے. اور جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ ان 4 مہینوں میں لڑنا حرام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرکین کے اندر چلی آتی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک ہیلا نکالا تھا کہ اگر لڑتے لڑتے چاند طلوع ہو گیا محرم کا مثال کے طور پر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑنا تو بڑا ضروری ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا جس میں لڑائی ہو نہیں سکتی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اب کے یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اب کے محرم کا مہینہ جو ہے وہ سفر کے مہینے کے بعد آئے گا. یہ جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے چاند، یہ محرم کے بجائے ہم اس کو سفر کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، اور پہلے سفر آئے گا اور پھر محرم آئے گا، یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مہینے مقرر کر رکھے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، تمہارے آگے پیچھے کرنے سے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ حکم دیا قرآن کریم نے، اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے. لیکن بعد میں جب رمضان کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی، اب فرض نہیں ہے. لیکن
اس کو باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب قرار دیا گیا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو یہ روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. یہاں میں بتا دوں کہ جن جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا. تو یہ جو کہا گیا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے 1 سال کے. اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوگی. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے. اس لیے یہ ایک اہم بات ہے. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. یہودی بھی. آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے ہو تم 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور یہی تاریخ ہے جس میں فرعون بحر احمر میں غرق ہوا، اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے. تو چونکہ فرعون غرق ہوا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اس کی خوشی میں ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی یہ تو ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا اہم واقعہ تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں. صحابہ کرام کو آپ نے روزے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ان دنوں میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ میں یہ بھی واقعہ عاشورہ سے وابستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. بعض اور باتیں بھی مشہور ہیں لوگوں میں کہ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آپ اس میں سے صحیح سالم نکل آئے تھے. یہ وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. یہ وہی دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے نجات پا کر کسی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی. یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے، مگر اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہوں. ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. بعد میں پھر فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی سنیت اور اس کا استحباب اور اس کا جو ثواب ہونا یہ باقی رہا، اور یہ قیامت تک عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ. البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا. وہ یہ فرمایا کہ بھئی عاشورہ کا روزہ تو بے شک رکھو، لیکن کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی یہودیوں کے مقلد بن جاؤ، یہودیوں کے مشابہ بن جاؤ. تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ صرف تنہا عاشورہ کا نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کو یا تو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو.
یعنی 9 تاریخ کو ملا کر 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا 11 تاریخ کو ملا کر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، ایک دن کے بجائے 2 دن رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی کہ کسی خیر کے کام میں بھی، بھلائی کے کام میں بھی مسلمانوں کے اندر مشابہت پیدا نہ ہو یہودیوں جیسی یا غیر مسلموں جیسی۔ یعنی مزاج اسلام کا یہ ہے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، تو پھر تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے، تمہارا ایک اپنا طریقہ زندگی ہے، تمہارا ایک اپنا طرز حیات ہے۔ تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے ساتھ مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک مزاج ہے جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جیسے اور غیر مسلم ہیں اور یہودی ہیں اور نصرانی ہیں ایسے ہی مسلمان بھی ہے، کوئی فرق اس کے انداز میں، اس کے ادا میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے لباس پوشاک میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ تو یہاں تک کہ روزہ رکھنے میں بھی، روزہ رکھنا تو ایک عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس میں یہودیوں کی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ 2 دن رکھنے کا فرمایا تاکہ ان کے ساتھ التباس اور مشابہت پیدا نہ ہو۔ تو اب بھی اگر اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے تو 9 یا 11 کو ساتھ ملا کر 2 دن رکھے، لیکن اگر کوئی شخص فرض کرو نہیں رکھ سکا 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو بھی رکھنے کا موقع نہیں ہے، صرف تنہائی روزہ رکھ لے عاشورہ کا، تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھے۔ ایک بات تو یاد کرنی تھی۔ دوسری بات جو اسی آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام مہینے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، تو پھر آگے جملہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو خاص طور پر ان مہینوں میں اس بات کا خیال کرو کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ بڑا وسیع اور بڑا ہی عام قسم کا ارشاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ویسے تو کبھی بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر جو حرمت والے مہینے ہیں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا ہماگیر اور وسیع لفظ ہے کہ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے کہ بھئی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ ان خاص طور سے ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام سرزد نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنے کے معنی میں استعمال کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی ایسا ناجائز کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو پھر وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کبھی ہو جائے تو مجھ کسی مومن سے تو کوئی گھبرانے کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کر لو، توبہ کر لو، پاک ہو جاؤ۔ تو جان پر ظلم کرنے کے ایک معنی ہے گناہ کرنا، تو کیا مطلب ہے کہ اور دنوں میں بھی گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور سے گناہ سے پرہیز کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ غلط
बात झूठ ना बोले, गीबत ना निकले, रिश्वत ना लो, और निगाह की हिफाजत करो कि गलत जगह पर ना पड़े, कानों की हिफाजत करो कि गलत बात ना सुने वगैरह। इन तीनों में गुनाहों से बचने का खुसूसी एहतमाम करो। एक तो ये माना है इसके। दूसरे माना इसके ये है कि जिस्मानी अपने जिस्म को कोई जिस्मानी तकलीफ भी ना पहुंचाओ। जैसे कि बाज लोग इस जमाने में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े पर खुद अपनी जानों पर जुल्म क्या करते हैं कि अपना सीना पीट रहे हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। तो कुरान का फरमाना यह है कि खां कितना ही अलमनाक वाक़या पेश क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम अपनी जान पर जुल्म ना करो। अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ रुजू करो, उससे सब्र मांगो, और जो दुनिया से गया है उसके लिए दुआ करो। लेकिन अपनी जान पर जुल्म करना कि जिसके नतीजे में अपनी जान हलाक हो या जख्मी हो, यह जायज नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। क्यों? इसलिए कि ये जान तुम्हें जो दी गई है, तुम्हारा जो ये वजूद है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास अमानत है। इस अमानत का हक यह है कि तुम इसका हक अदा करो। इसका क्या हक अदा करो कि बिला वजह इसको खतरे में न डालो, बिला वजह इसको तकलीफ में न डालो, बिला वजह इसको हलाकत में न डालो। ये जो खुदकुशी को हराम किया गया है शरीयत में, उसकी क्या वजह है? भाई कोई कह सकता है मैं अपनी जान, मेरी जान है, मेरा जिस्म है, मैं अपने आप को इस दुनिया से आजाद करना चाहता हूं, मैं अपने आप को हलाक कर लेता हूं, खुदकुशी कर लेता हूं, तो बज़ाहिर तो कोई इसमें खराबी नजर नहीं आती। भाई मेरी जान है, मैं जानू मेरा नुकसान नफा मेरा है, किसी और को इसमें दखल देने की क्या जरूरत। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, ये जान तुम्हारी नहीं है, ये मेरी अता है, मेरी तरफ से तुम्हें अमानत दी गई है। इस अमानत का हक यह है कि जब तक मैं इसको जिंदा रख रहा हूं, उस वक्त तक तुम्हें इसको हलाक करने का हक नहीं पहुंचता। तो खुदकुशी करना हराम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी हराम किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद अहादीस में इसको वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया कि कोई शख्स अपनी जान को हलाक कर ले। तो असल बात यह है कि हम बसा औकात गलती यह करते हैं कि अपनी जान को अपना समझना शुरू कर देते हैं। ये हमारा है, हमारी जान है, लिहाजा हम इसके साथ जो चाहे करें, इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, जिस तरह चाहे हलाक करें, जिस तरह चाहे इसको मशक्कत में डालें, जिस तरह चाहे इसको परेशानी में डालें। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, उनके बारे में इत्तला मिली कि वो मुसलसल रोजे रखते हैं, हर रोज रोजे रखते हैं, और रात को जब घर में आते हैं तो बस खड़े हो जाते हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए, और सारी रात नमाज में गुजार देते हैं। तो रात को सोते नहीं और दिन में खाते नहीं। उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, आपसे तो कोई गलती सरदत नहीं हो सकती, लेकिन हम तो गुनाहगार लोग हैं, लिहाजा हमसे अपनी गुनाहगारी की वजह से हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। तो इबादत में हम दिन भर मैं रोजा रखता हूं और रात को सारी रात खड़ा रहता हूं अल्लाह ताला की बारगाह में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली तो आपने उनको बुलाया और बुलाकर फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अमर, मुझे पता लगा है कि तुम सारे मुसलसल रोजे रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो, तो क्यों ऐसा करते हो? तो उन्होंने यही बात कही कि या रसूलल्लाह, मुझे ख्याल है कि मैं अपनी नेकियों में इजाफा करूं, पता नहीं कितने गुनाह होंगे वो इस तरह माफ होंगे। तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा करना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। फरमाया कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है, व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, और
تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے پاس جو مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کا اکرام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری, تمہارے اوپر حق ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو گئے تو عبادت پہ کھڑے ہو گئے تو ان سارے حقوق کو فراموش کر دیا. نہیں, تمہیں یہ سارے کام اکٹھے کر. کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا, حضور نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ روزہ چھوڑتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اب دوبارہ روزہ رکھیں گے نہیں. کبھی رکھنا شروع کر دیتے ایسا لگتا تھا کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو میں افطار بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, اور رات کو سوتا بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہے ضرورت نہیں. کہنا یہ تھا کہ یہ جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اس کا کچھ حق ہے. اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ دے بالکل اور بھوکا رہنے لگے اور بھوکا رہنے کی حالت میں مر جائے, حرام موت مرے گا. اس لیے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی تو اس کا حق تھا کہ اس کو مناسب وقت پر غذا دو. ہاں ٹھیک ہے, غذا میں اس بات کا لحاظ رکھو کہ اسراف نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, اب بلا وجہ اپنے آپ کو شہوات میں اور خواہشات میں مبتلا نہ کرو. لیکن یہ حق ہے کہ تم اس کو کھانا دو, یہ حق ہے کہ تم اس کو اس کے جو برقرار رکھنے کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. تو اس واسطے یہ جو لفظ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. تو نہ گناہ کرو, نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو, اور نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے جان کا حق فوت ہو اور جس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے. یہ ہے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان خاص طور سے ان 4 مہینوں سے متعلق دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب